وفاقی حکومت کا سانحہ پیمز میں جاں بحق نومولود بچوں کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان 40 گھنٹوں سے زیادہ گزر گئے لیکن سانحے کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکا۔ کس کی غفلت تھی، کون ذمہ دار تھا، یہ بھی تعین نہ ہو سکا۔ آگے اسی کے اسپارک سے لگی یا کوئی اور وجہ تھی، اس کا بھی جواب نہ مل سکا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر غیر مطمئن، ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی مستعفی ہونے کا مشورہ۔ پیمز اسپتال کے دورے کے بعد ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا کہ کل بتایا گیا آگ ایئر کنڈیشنر سے لگی، آج پتہ چلا اسی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی سے بھی نہ پتہ چل سکا کیسے لگی۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان یاد کروا دیا گیا۔ مہیش کمار کا واقعے کی خود تحقیقات کرنے کا اعلان۔ پیمز اسپتال میں آتش زدگی کیسے اور کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، واقعہ کیسے ہوا، وزیر اعظم کی بنائی انکوائری کمیٹی نے جواب طلب کر لیا۔ جوائنٹ ای ڈی سمیت 4 اعلیٰ افسران کو تحریری بیان دینے کی ہدایت۔ واقعے کی وجوہات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر جواب طلب کر لیا۔ متاثرہ خاندانوں سے بھی معلومات لی جائیں گی۔ کمیٹی نے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کیے۔ ادھر وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی کا اسپتال کا دورہ، آتش زدگی سے متاثرہ نرسری اور ملحقہ ایریاز کا معائنہ کیا۔ کمیٹی نے افسران اور ریسکیو آپریشن میں شامل عملے کے بیانات قلمبند کیے۔ انکوائری کمیٹی عبوری رپورٹ آج جمع کروائے گی۔ پیمز کی نرسری میں زیر علاج نومولود کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ اسپتال کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے جاں بحق 14 نومولود کی حوالگی رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق آتش زدگی سے 22 نومولود جھلس گئے تھے۔ جاں بحق 12 بچوں کی حالت قابل شناخت تھی۔ نومولودوں کی کلائی اور ٹانگوں پر موجود نیم بینڈ پڑھے جا سکتے تھے۔ عملی اور قوائف کی تصدیق کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کی گئیں۔ ادھر بچوں کے ورثاء کا احتجاج، شناخت کے لیے ڈی این اے کا مطالبہ۔ دوسری جانب سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اسلام آباد کے 16 بنیادی مراکز صحت میں 12 ڈاکٹر سے محروم۔ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی بھی غیر فعال۔ ریگولیٹری بورڈ بن نہ سکا۔ دارالحکومت کا کوئی اسپتال رجسٹرڈ ہوا۔ سرکاری اور نجی اسپتالوں کو لائسنس جاری نہ ہونے کا بھی انکشاف۔ اسلام آباد کے صحت کے نظام پر بڑے سوالات اٹھ گئے۔ قومی اسمبلی کے صحت ذیلی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر امجد نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کی تعیناتی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ کہا پیمز سمیت اسلام آباد کے تمام اسپتالوں کا نئے ایکٹ کے تحت کوئی انتظامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسپتالوں میں ٹیسٹوں کی قیمتوں اور معائنے کے نظام پر بھی اعتراض اٹھایا گیا۔ ذیلی کمیٹی نے وزیر اعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیمز کی سی ایم ایچ نرسری آتش زدگی واقعے پر تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام شامی 4 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق پروفیسر قاسم محمود کی چھٹی کے باعث کمیٹی دوبارہ تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کو 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ ادھر سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کا پیمز اسپتال میں قائم کیے گئے شکایت سیل کا دورہ۔ کہا میں نیا ہوں، ہیلتھ سیکٹر کو نہیں سمجھتا، یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کی باتوں کو سمجھوں۔ جب تک ہوں کوشش رہے گی اسپتال کی بہتری کے لیے کام کروں۔ پیپلز پارٹی کا سینیٹ اور قومی اسمبلی میں سانحہ پیمز پر بحث کا مطالبہ۔ سینیٹر شہری رحمان نے سینٹ میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ مہرین رزاق نے قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کے مرکزی سرکاری اسپتال میں حفاظتی انتظام کا غیر فعال ہونا ناقابل قبول ہے۔ سانحہ پیمز کی مکمل تحقیقات کر کے ایوان کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ اہم ترین سرکاری اسپتال میں حفاظتی نظام کی ناکامی کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے۔ مہرین رزاق نے موقف اپنایا کہ واقعی اسپتالوں میں حفاظتی انتظامات، انتظامی غفلت اور ایمرجنسی رسپانس سے متعلق کئی اہم سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس انتہائی سنگین واقعے پر قومی اسمبلی میں فوری بحث کرائی جائے تاکہ واقعے کے حقائق سامنے لائے جا سکیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ حادثات کبھی بتا کر نہیں ہوتے۔ وفاقی وزیر صحت نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ آج عبوری کمیٹی کی رپورٹ آ جائے گی، بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ انسانی جانوں کی کوئی تلافی نہیں۔ وزیر اعظم نے اس طرح کے معاملات پر کبھی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مستقبل میں اسپتالوں کے انتظامات سے متعلق الگ سفارشات بھی مرتب کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور کویت کے درمیان فوجی تعاون کے فروغ کے پروٹوکول معاہدے پر دستخط۔ معاہدے کے تحت 2023 کے دفاعی تعاون معاہدے کے فریم ورک کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ پاک فوج کویتی مسلح افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ معاہدہ وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی وفد کی ملاقات کے موقع پر ہوا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امریکہ یا ٹرمپ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی قیادت نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی حکام سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور مذاکراتی حل تلاش کرنے پر بات کی۔ سابق بھارتی سی ڈی ایف کا کیرانہ پہاڑوں سے متعلق دعویٰ مسترد کرتے ہیں۔
تاریخی حقائق سے بنتی ہیں، بالی ووڈ انداز کے بیانیے سے نہیں۔ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ افغانستان میں مداخلت کے الزامات کو بھی سختی سے مسترد کیا۔ ترجمان نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ کویت کے وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کویتی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹننٹ جنرل خالد درج سعید الشریان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور کویت کے دفاعی شعبے میں درجاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور کویت نے تاریخی برادرانہ تعلقات کو مضبوط اور دیرپا دفاعی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کویتی وفد کی علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خدمات کی تعریف۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ قائد ایوان کے معاملے پر نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کو قائد ایوان نامزد کیے جانے پر شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کو شدید تحفظات۔ بنی گالہ میں شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کی اہم ملاقات۔ حکومت سازی اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا بھی فیصلہ۔ مرکزی قیادت کے فیصلے پر پارٹی کے بعض ارکان کی شاہ غلام قادر کو منانے کی کوششیں جاری۔ ادھر مظفر آباد میں نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ افتخار گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کرنے کے نواز شریف کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کو 30 سے زائد ووٹ ملنے کا امکان۔ بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ نشست پر کامیاب ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون جہاں بھی برسر اقتدار آئی، عوامی حقوق کا تحفظ ہوا، تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد امیدوار بیرسٹر افتخار گیلانی کا ویڈیو پیغام۔ کہا وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ترقیاتی ویژن اب آزاد کشمیر میں بھی عملی شکل اختیار کرے گا۔ عوامی خدمت کا سفر تیز ہوگا، تعمیر و ترقی کا پہیہ مزید تیزی سے چلے گا۔ وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ الیکشن ہارنے والے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے۔ یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں لکھے پڑھے رولز نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ناظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ آبِ ہرمز کو مائن سے پاک کر کے بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایرانی تنصیبات و نقل و حرکت کی خلائی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم ایران سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ان سے ملاقات کی خواہش ہے۔ ایران کے خلاف معاشی اقدام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فوجی آپشن ختم کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی فوجی صلاحیتیں بھی انتہائی محدود کرنے کا دعویٰ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر معاشی دباؤ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اشارے تک مذاکرات کا عمل معطل رہے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واضح کر دیا، کہتی ہیں ایران سے اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران سے متعلق اب بھی تمام آپشن زیر غور ہیں۔ سنجیدہ مذاکرات کے اشارے ملنے تک ایران سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایران کی جانب سے سنجیدہ مذاکرات کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران کمزور نہیں، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اپنے ملک کا دفاع کرنا ایرانی قوم کا جائز حق ہے اور اس نے یہ حق استعمال کیا ہے۔ تہران میں انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے، ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے۔ فلسطین کی دفاع اور اس پر قبضے کو مسترد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آبِ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ امریکہ پہلے ایران کی شرائط پوری کرنے کے لیے عملی اقدام کرے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کی گفتگو۔ کہا امریکہ پر اعتماد نہیں، واشنگٹن مذاکرات میں دھوکہ دے چکا ہے۔ امریکہ نے کارروائی کی تو ایسا نقصان کریں گے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایران کے خلاف جارحیت پر امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل بھی 19 پیسے سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 28 اگست کے لیے کیا گیا ہے۔